مانتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم حق مانتے ہیں صرف آپ کے کہنے پر، تو اس گھوڑے کی کیا حیثیت ہے؟ گھوڑے کی کیا حیثیت ہے؟ اس گھوڑے کی کیا حیثیت ہے جو ذات ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی آخرت، ان کی لائی ہوئی ان خبروں پر ایمان لانا فرض ہے، تو پھر ایک گھوڑے کی کیا حیثیت ہے کہ اس کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کا اس کا معاملہ ہوا یا نہیں؟ اسے میں نے عرض کیا کہ نبی کی بات کی تصدیق کرنا نبی کے اعتماد پر، اسے میں نے عرض کیا تھا کہ غیب کے تذکرے جتنے زیادہ ہوں گے اتنا غیب کا یقین پیدا ہوگا، غیب کے تذکرے جتنے زیادہ غیب کے تذکرے ہوں گے اتنا دل میں یقین غیب کا پیدا ہوگا۔ ہمارے درمیان جو تذکرے ہیں وہ مشاہدات کے تذکرے ہیں، غیب کے تذکرے نہیں ہیں۔ جنت اور دوزخ، جنت اور دوزخ، اس کا یقین اس کے علم سے حاصل نہ ہوگا۔ جنت اور دوزخ، اس کا یقین اس کے علم سے حاصل نہ ہوگا۔ میری بات ضروری ہے سمجھنا۔ لوگ جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں ان سب کے مطالعے سے لوگ گزر کر فارغ ہو چکے ہیں۔ جنت ہے، دوزخ ہے، عذاب قبر ہے، حشر ہے، پلسرا سے گزرنا ہے، جتنے بھی مراحل آخرت کے ہیں لوگ ان کی معلومات اور ان کے مطالعے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ لوگ ان کی معلومات ان کے مطالعے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، اگر ایک کافر کو بھی بتلا دیا جائے کہ جہنم ہے، اگر کلمہ نہ پڑا تو یہ جہنم میں داخل ہونا پڑے گا، اس کے علم میں بھی یہ بات آ گئی ہے کہ ہاں جہنم ہے۔ میرے دوستو عزیزو، غیب کی چیزوں کا علم اور ان کی معلومات کافی نہیں جب تک غیب کا یقین نہ ہو، جب تک غیب کا یقین نہ ہو۔ دیکھو میری بات یاد دھیان سے سنو، جب تک غیب کا یقین نہ ہو۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین کسے کہتے ہیں؟ تو کہیں کہ یقین معلومات کو نہیں کہتے، یقین معلومات کو یقین نہیں کہتے، یقین کہتے ہیں اندر کے تاثر کو، یقین کہتے ہیں اندر کے تاثر کو، یقین اندر کے تاثر کو کہتے ہیں، یقین اندر کے تاثر کو کہتے ہیں، یقین معلومات کو نہیں کہتے بلکہ یقین اندر کے تاثر کو کہتے ہیں۔ یقین معلومات کا نام نہیں ہے، اندر کے تاثر کا نام یقین ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، جنت کا اور دوزخ کا اور قبر کا اور حشر کا لوگ ان کے مطالعے سے اور ان کی معلومات سے فارغ ہو چکے ہیں۔ سب سمجھتے تھے کہ یقین اور تاثر معلومات کا نہیں ہوتا، معلومات کا کوئی تاثر نہیں ہے، جو تاثر ہے وہ صرف یقین کا ہے، معلومات کا کوئی تاثر نہیں ہے، اصل تاثر یقین کا ہے۔ اب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے لیتے اور رو رہے، اتنا زیادہ روئے کہ بیوی یہ سمجھی کہ کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ بیوی نے بغیر پوچھے ہی رونا شروع کر دیا۔ جب وہ روئی تو پوچھا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ کہ آپ رو رہے ہیں، میں رو رہی، آپ رو رہے ہیں اس لیے رو رہی۔
فرمایا تجھے معلوم ہے کیوں رویا؟ یہ بتلا یہ کیا بات پیش آ گئی، کیا حادثہ پیش آیا؟ فرمانے لگے کہ میں اس وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ پل صراط سے گزرنا کیسے ہوگا۔ اللہ، حالانکہ بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیتے ہوئے ایک خواہش کا اور غفلت کا موقع ہے کہ آدمی بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیتے اور آخرت کو یاد کر کے اس طرح روئے کہ بیوی رونے لگے دیکھ کر۔ ایسے لوگوں کی کیفیت تعلیم کے حلقوں میں کیا ہوتی ہوگی؟ ایسے لوگوں کی کیفیت تعلیم کے حلقوں میں کیا ہوتی ہوگی جو بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیتے ہوئے ہیں اور پل صراط سے گزرنے کو یاد کر کے رو رہے، جن کا غفلت کے مقام پر یقین کا یہ حال ہے، ان کا ذکر کے ماحول میں کیا حال ہوتا ہوگا۔ یہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں جنت کا دوزخ کا کی معلومات ہے اور ان کو جنت دوزخ کا یقین تھا، ان کو جنت کا دوزخ کا یقین تھا، ہمیں معلومات ہے، معلومات کا کوئی تاثر نہیں ہوتا، اصل تاثر یقین کا ہے، معلومات کا کوئی تاثر نہیں ہوتا، اصل تاثر یقین کا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ غیب کے تذکرے کرو، غیب کے تذکرے کرو تاکہ یقین غیب پر آئے، غیب کے تذکرے کرو تاکہ یقین غیب پر آئے۔ ہمارے درمیان سارے تذکرے مشاہدات کے، تجربات کے، دنیا کی چیزوں کے ہیں، اس لیے غیب کا یقین دل سے نکلا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان اندر کے تاثر کا نام ہے، ایمان اندر کے تاثر کا نام ہے، کہ ایمان اندر کے تاثر کا نام ہے۔ صرف معلومات، جنت دوزخ کی معلومات کا حاصل ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اندر کے تاثر کا نام ایمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں فرمایا وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ صحابی نے عرض کیا کہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہوں گے جہنم کے جیسے دنیا کے پتھر ہوتے ہیں۔ حجر کہتے ہیں اتنا بڑا پتھر جس کے ایک آدمی اٹھا سکے، اتنا بڑا پتھر جس کے ایک آدمی اٹھا سکے۔ فرمایا نہیں، بلکہ جہنم کا ایک پتھر دنیا کے سارے پہاڑوں سے زیادہ بڑا ہے۔ دنیا کے سارے پہاڑوں سے بڑا جہنم کا ایک پتھر ہے۔ صحابی یہ سن کر بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا تو ان کے سینے میں حرکت تھی۔ فرمایا ان صاحب سے کہ کلمہ پڑھ لو، انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہیں وفات ہو گئی آپ کی مجلس میں۔ فرمایا کہ اس کے یقین نے اور اس کے اللہ کے عذاب کے تاثر نے اس کے کلیجے کو پھاڑ دیا ہے۔ فرمایا جاؤ اس کی تکفین کا انتظام کرو، اس کے دفن کا انتظام کرو۔ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ بیٹھے بیٹھے جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے کہ آیا یہ اس کی خصوصیت ہے یا ہر مسلمان کو اس طرح جنت مل سکتی ہے؟ آپ میں کیوں تم نے پڑھا نہیں قرآن؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، کہ یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے حاضری سے ڈرتا ہو اور اللہ کے عذاب کی وعید اور اس کے خوف سے ڈرتا ہو، یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان اندر کے تاثر کا نام ہے۔ ہمارا یقین ظاہری شکلوں سے ہٹ کر وہ غیب کی طرف آئے،
اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے، جس چیز کو یقینی سمجھے گا اس کو ترجیح دے گا. جو دنیا کو یقینی سمجھیں گے وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے، جو آخرت کو یقینی سمجھیں گے وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں گے. اس لیے فرمایا کہ غیب کے تذکرے کرو، غیب کے تذکرے کرو تاکہ ہمارا یقین مشاہدات سے، تجربات سے ہٹے اور یقین اللہ کی ذات پر آئے. اس کے لیے سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں میں بیان کرو. اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں اس دعوت کے ذریعے کلمہ کا اخلاص چاہیے. ایک کلمہ کے الفاظ ہیں، ایک کلمہ کا اخلاص ہے. سوال کیا صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ کلمہ کا اخلاص کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا. صحابی نے عرض کیا کہ اس سے اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. کہنے والے کو حرام سے روک دے. کلمہ کا اخلاص یہ ہے اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. یہ کلمہ کا اخلاص ہے. فرمایا کہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کی علامتوں میں غور کرو. جو ایمان کی علامتیں یاد نہیں رکھتے وہ اپنے دین کو بھلا دیتے ہیں. اس لیے کہ ایمان تو کسی حقیقت کا نام ہے. صحابی کا سوال کہ رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا یہ نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے. جان لے کہ تو مومن ہے. اذا سرت حسنتک وساءت سیئتک فانت مومن. کہ جب نیکی تجھے خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے تو جان لے کہ تو مومن ہے. ایک آدمی کے اپنے گناہوں پر ندامت کا ہونا اور نیکیوں پر خوشی کا ہونا یہ اس کے ایمان کی علامت ہے. یہ اس کے ایمان کی علامت ہے. اگر ہم اپنی کیفیت پر غور کریں تو نیکی کر کے تو خوشی نہیں ہوتی اور گناہ کر کے کوئی غم نہیں ہوتا. اس کے باوجود ایمان سے غافل ہیں. اسے میرے دوستوں عزیزوں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس دعوت کے ذریعے ایمان میں کمال پیدا کرو. اس کام کے ذریعے ایمان میں کمال پیدا کرو. حضرت فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. اس کا نام تحریک ایمان، اس کا نام تحریک ایمان رکھتا کہ یہ محنت اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے ہے. یہ محنت اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے ہے. اگر میں اس کام کو کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. کیونکہ اللہ اکبر جس طرح نفاق چھپ نہیں سکتا اس طرح ایمان بھی چھپنے کی چیز نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اگر انسان کے بدن کے خون میں کوئی غلط چیز پیدا ہو جائے تو اس کا اثر انسان کے حال پر، اس کی جلد پر، جسم پر ظاہر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانے دے کر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خون میں یہ بیماری ہے. بدن کے ظاہر کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خون میں یہ الرجی ہے یا آپ کے خون میں یہ خرابی ہے. آپ جانتے ہیں آسان بات سمجھنے کے لیے، خون کے اندر کا فساد جسم پر ظاہر ہو کر رہتا ہے. معلوم ہوا ہے
کہ خون کے اندر کوئی خرابی ہے، جن کے گردے کام نہیں کرتے ان کا خون اتنا میلا ہو جاتا ہے کہ ان کے خون کا میل، ان کے خون کی خرابی وہ جسم کے اوپر ظاہر ہونے لگتی ہے۔ تو جس طرح انسان کے بدن کے اندر کے خون کی خرابی سے اس کی خرابی بدن پر ظاہر ہوتی ہے، بالکل اسی طرح منافق کے نفاق، دل کے اندر نفاق اس کے بدن سے ظاہر ہوتا ہے، یا جھوٹ کی شکل میں، یا وعدہ خلافی کی شکل میں، یا خیانت کی شکل میں۔ اور مومن کیا ہے؟ مومن کا ایمان اطاعت میں ظاہر ہو کر رہے گا، مومن کا ایمان اطاعت میں ظاہر ہو کر رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ ایک جماعت آپ کے یہاں حاضر ہوئی، ان کی ظاہری کے حالت کو دیکھ کر ہی آپ سمجھ گئے کہ یہ سب ایمان والے ہیں۔ فرمایا تم کیا ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں، ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں، 5 پر ہمارا ایمان ہے، 5 پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ایمان لائے اللہ پر کہ ہم اللہ کو ایسا مانتے ہیں جیسا وہ ہے ذات و صفات میں، ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ 5 وجہ پر ہمارا ایمان ہے۔ اس میں 5 باتیں انہوں نے وہ بیان کی جس پر ان کا ایمان تھا، کہ ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر۔ یہ کتاب پر ایمان لانا، کہ کتاب پر ایمان لانا اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اتنا تو مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ قرآن آخری وحی ہے، بلکہ حسد کرتے تھے کہ یہ قرآن طائف اور مکے کی بستی کے کسی بڑے سردار پر کیوں نازل نہیں کیا گیا، ان پر کیوں نازل کیا گیا؟ یہاں تک کہتے تھے کہ قرآن پر کیوں نازل کیا گیا۔ حسد تھا ان کو قرآن سے، حالانکہ جانتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، مگر حسد ان پر کیوں نازل کی گئی۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن پر ایمان لانا کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا یہ ہے کہ قرآن مسلمان کو ہر اس چیز سے روک دے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جب ایک صحابی سے غیبت ہوئی، ایک صاحب سے غیبت ہوئی، صاحب نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ یہ فرمایا غیبت کرنے والے سے، کہ قرآن تو کہہ رہا ہے غیبت کرنا حرام ہے اور تم نے غیبت کی۔ فرمایا کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو، اور وہ آدمی ایمان نہیں لایا قرآن پر جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے۔ نے عرض کیا کہ 5 باتیں تھیں جن کا ایمان تھا، اور 5 باتیں وہ تھیں جن پر ان کا عمل تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں شہادتین کی، گواہی دیتے ہیں شہادتین کی، ہم گواہی دیتے ہیں شہادتین کی،
کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں شہادتین کی۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں، ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کے دو مطلب ہیں، نماز قائم کرنے کے دو مطلب ہیں، ایک انفرادی ایک اجتماعی۔ انفرادی یہ ہے کہ ہم نماز کو درست کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اگر واقعی نماز کو قائم کیا جائے تو نماز پورے دین کو قائم کر دے گی، اور اگر نماز کو بگاڑا جائے تو یہ نماز دین کے ہر شعبے کو بگاڑ دے گی۔ اگر نماز کو قائم کیا جائے تو نماز دین کے ہر شعبے کو قائم کر دے گی، اسے بگاڑا جائے تو نماز سے بگڑنا دین کے ہر شعبے کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا۔ اس نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کو اتنا درست کر کے پڑھو کہ اس کے ذریعے تمہارا پورا دین قائم ہو جائے۔ دیکھو پورے دین پر چلنے کی استعداد واقعی نماز سے پیدا ہوگی۔ جو نماز کو بگاڑے گا وہ دین کے باقی شعبوں میں حکم پورا نہیں کر سکے گا۔ اس نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، اسے کہ نماز کا قائم کرنا پورے دین کو قائم کر دے گا، اور نماز کا بگاڑنا پورے دین کو ڈھا دے گا۔ نماز کو بگاڑنا پورے دین کو ڈھا دے گا۔ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، ایک انفرادی کہ نماز کو درست کرو، دوسری ذمہ داری اجتماعی ہے، دوسری ذمہ داری اجتماعی ہے کہ ساری امت کو نماز پر لاؤ، ساری امت کو نماز پر لاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے گناہوں کے الزام باہر کی شکلوں کو مت دو، اس لیے کہ آدمی کے اعضاء جتنا عمل کے لیے استعمال ہوتے ہیں اتنے عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اور جتنے اعضاء گناہوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس سے آدمی کے اندر گناہوں کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ یہی اعضاء ہیں انسان کے، چاہے ان کو استعمال کر لے گناہوں میں، چاہے استعمال کر لے ان کو عبادت اور اللہ کی اطاعت میں۔ اس نے کہا کہ اپنے گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کیا کرو، گناہوں کے اسباب یہ بہت اہم بات ہے، گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کرو۔ بہت آسان بات ہے کہ جس شخص کے اعضاء نماز میں پابند نہیں، اس شخص کے اعضاء نماز سے باہر پابند نہیں ہوں گے۔ نماز سے باہر تو بہت سارے شعبے ہیں جہاں انسان کے استعمال ہونا ہے، تجارت میں، زراعت میں، حکومت میں، مختلف قسم کے شعبوں میں، مختلف قسم کی کمائی کے نقشوں میں، معاشرے میں، اپنوں میں، کہیں غیروں میں، جہاں جہاں بھی یہ جائے گا وہاں اس کے اعضاء ساتھ جائیں گے، مگر ان ساری شکلوں میں اس کے اعضاء کے صحیح استعمال ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اعضاء نماز میں صحیح استعمال ہوں۔ اگر مسلمان کے اعضاء نماز میں صحیح جگہ استعمال نہیں ہو رہے ہیں تو اس کے اعضاء نماز سے باہر گناہ کریں گے، اس کے اعضاء نماز سے باہر تشہد میں بیٹھتے ہیں تو پیر پر پیر رکھ لیتے ہیں، دونوں پیر پیچھے موڑ لیتے ہیں، اللہ اکبر، جس کے پیروں کا رخ نماز میں قبلے کی طرف نہیں، جس کے پیر کی انگلیوں کا رخ نماز میں قبلے کی طرف نہیں، وہ نماز کے علاوہ اپنے اعضاء کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف کیسے کر سکتا ہے؟ بہت آسان بات ہے، کیونکہ سب سے پہلے کسی چیز کی طرف آدمی قدم اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے اس چیز کی طرف اس کے پنجے، اس کی انگلیاں رخ کرتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی غلط کام کی طرف آدمی سب سے پہلے قدم اٹھاتا ہے، اور اس سے پہلے قدم اٹھانے سے پہلے آدمی
کسی گناہ کی طرف نظر اٹھاتا ہے، کسی گناہ کی طرف نظر اٹھاتا ہے، گناہ سب سے پہلے آنکھ کو نظر آتا ہے، پھر قدم اس گناہ کی طرف اٹھتے ہیں، پھر قدم اس گناہ کی طرف اٹھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلے نماز میں اپنے اعضاء کو پابند کرو۔ جو آنکھ نماز میں پابند نہیں وہ نماز سے باہر پابند نہیں ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ اپنے گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کیا کرو۔ ایک صاحب شوربے کی پلیٹ لے کر چلے، سیدھی پلیٹ، اس میں پتلا شوربہ، جب چلنے لگے لے کر اس میں سے ذرا سا گر گیا، مولانا رضا رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے، ایسے آواز دے کر کہا ان صاحب سے، لگے پرانے ساتھی تھے، شوربہ گرا پلیٹ میں سے، حضرت چیخے دور سے، فرمایا ابھی نماز ٹھیک کرو، نماز ٹھیک کرو، نماز ٹھیک کرو۔ انہیں بڑا تعجب کہ نماز تو بظاہر میں ٹھیک ہی پڑھتا ہوں، لیکن شوربہ پتلا پلیٹ میں لے کر چل رہا، اگر اس میں سے شوربہ گر گیا تو اس کا نماز کی کیا تعلق ہے؟ اس کا نماز سے کیا تعلق؟ آیت کے بعد آگے عرض کیا کہ حضرت کیا بات ہے، نماز تو بظاہر میں ٹھیک ہی پڑھتا ہوں، لیکن پتلا شوربہ پلیٹ میں لے کے جا رہا، انسان چلتے ہوئے اس کا جسم تھوڑا سا ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو اگر اس میں سے شوربہ ٹپک گیا تو اس کا نماز سے کیا تعلق؟ اس کا نماز سے کیا تعلق؟ حضرت نے فرمایا اگر مسلمان کے اعضاء نماز میں پابند ہو جائیں، اگر مسلمان کے اعضاء نماز میں پابند ہو جائیں تو نماز سے باہر ضرورتیں بھی خطا نہیں کریں گے، گناہوں میں تو کہاں خطا کریں گے۔ اگر مسلمان کے اعضاء نماز میں پابند ہو جائیں تو اس کے اعضاء نماز سے باہر ضرورت میں بھی خطا نہیں کریں گے۔ میری بات ذرا توجہ سننی ہوگی، اگر مسلمان نماز میں اعضاء کو پابند کر لے تو اس کے اعضاء نماز سے باہر بھی خطا نہیں کریں گے۔ یہ فرمایا کہ اپنے اعضاء کو نماز میں پابند کرو، تمہارے اعضاء نماز سے باہر خطا نہیں کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کسی گناہ کی طرف سب سے پہلے نظر اٹھتی ہے، جو نماز میں نظر کو قابو میں نہیں رکھیں گے وہ نماز سے باہر بھی اپنے نظر کو حرام سے بچا نہیں سکتے، اس لیے کہ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ نماز خود منکر سے روکنے کی طاقت رکھتی ہے، نماز خود منکر سے روکنے کی طاقت رکھتی ہے۔ نماز کی خاصیت ہے کہ نماز منکرات سے یقیناً روک دے گی، نماز منکر سے یقیناً روک دے گی، نماز کی خاصیت ہے۔ اس لیے فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں، ہم نماز قائم کرتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ مستحق تک پہنچاتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ اول تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، اور اگر دیتے بھی ہیں تو انہیں کمانے سے فرصت نہیں کہ یہ مستحق کو تلاش کریں، حالانکہ زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ مستحق کو ایسے تلاش کرے، زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ مستحق کو ایسے تلاش کرے جیسے کوئی شخص نماز کے لیے پانی تلاش کرتا ہے، وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے لیے جیسے پانی کا تلاش، آدمی پانی کو تلاش کرے، اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مستحق اور فقراء اور غرباء کو تلاش کرے۔
ہمارے ایسا فرماتے تھے اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکات دینے پر آ جائے تو مسلمان زکات کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا. اتنی برکات زکات کی. فرمایا کہ مستحق کو تلاش کرو، مستحق کو تلاش کرو اور زکات مستحق تک پہنچاؤ. مستحق کو تلاش کرو اور زکات مستحق تک پہنچاؤ. اس لیے دور صحابہ میں زکات دینے والے ان کا معاملہ ایسا تھا جیسے بچوں کا کھیل ہوتا ہے کہ بچے چھوٹ جاتے ہیں، ایک بچہ سب کو تلاش کرتا ہے. بس اسی طرح صحابہ کے زمانے میں مالدار تلاش کرتے تھے، غربا چھوٹتے تھے. اس زمانے میں کھیل الٹا ہو گیا، مالدار چھپتے ہیں اور فقراء ان کو تلاش کرتے ہیں. مالدار چھپتے ہیں اور فقراء ان کو تلاش کرتے ہیں. یہی وجہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال سے برکتیں نکال دی اور فقراء پر فقر کو بڑھا دیا. انہوں نے اپنے فقر کو چھپایا نہیں، انہوں نے اپنے مال کو تو چھپایا، اس سے برکتیں اٹھ گئیں. انہوں نے فقر کو ظاہر کیا، اس سے فقر بڑھ گیا. اس لیے فقر بڑھ گیا، فقراء پر فقر بڑھ گیا کیونکہ انہوں نے فقر کو ظاہر کر دیا. اور مالداروں کے مال سے برکتیں اٹھا لی گئی کیونکہ انہوں نے زکات دینے سے مال کو چھپا لیا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ خصلت ان کے اندر، یہ 5 خصلتیں ان کے اندر تھی. اور فرمایا کہ 5 ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے. آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے. جس میں 2 صفتیں پیدا ہو جائیں صبر اور شکر کی، وہ کامل ایمان والا ہے، کیونکہ شکر سے اطاعت پر آئے گا اور صبر سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا. ایک ہمارے اندر صفت یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے. ہمارے دشمنوں کی مصیبت آتی ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے. ایک صفت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں. اور 5ویں بات یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر ہے اور ہمارے اندر شکر ہے. اور ہمارے دشمنوں کی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں. اور ایک صفت یہ ہے کہ جس بات کو طے کر لیتے ہیں اس پر جم جاتے ہیں، میدان چھوڑ کر بھاگتے نہیں ہیں. یہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. یہ ساری شکر آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر اتنی اعلیٰ خصلتیں ہیں کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. فرمایا قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. اتنی اعلیٰ خصلتیں ان کے اندر ہیں کہ فرمایا اپنی اعلیٰ خصلتوں کی وجہ سے قریب تھے کہ سب نبی ہو جاتے. میرے دوستوں عزیزوں، ہم نے عرض کیا کہ ایمان تو اصل اطاعت کا نام ہے، کہ ایمان اصل اطاعت کا نام ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان 2 فریضوں کو حاصل کریں دعوت کے ذریعے، علم اور ایمان. اس لیے کہ علم اور ایمان کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے. علم اور ایمان کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں. جس طرح ایمان کہ ایمان کا اخلاص ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا اخلاص ہے کہ یہ کلمہ حرام سے روک دے، ایسے ہی فرمایا کہ علم بھی 2 قسم کا ہے. علم بھی 2 قسم کا ہے. یہ علم بھی 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. علم بھی 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ آدمی زبان سے اس کے الفاظ ادا کر لے، ایسے ہی فرمایا کہ علم بھی 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. یہ علم بھی 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا.
کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ صحیح حدیث ہے، فرمایا العلم علمان، علم فی القلب فذاک علم نافع، وعلم علی اللسان فذاک حجۃ اللہ علی ابن آدم۔ کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ زبان کا علم یہ تو مصیبت بنے گا ابن آدم کے لیے، اور دل کا علم یہ ابن آدم کو نفع دے گا۔ یہ کیا مطلب ہے دل کا علم؟ کہ دل کا علم اسے کہتے ہیں کہ علم سے عالم کا دل متاثر ہو، اور دل کا متاثر ہونا یہ ہے کہ اس کے اعضاء حکم پر آئیں۔ اس لیے کہ سارے اعضاء قلب کے تابع ہیں، سارے اعضاء قلب کے تابع ہیں۔ قلب بادشاہ ہے پورے اعضاء پر، جیسے رعایا بادشاہ کی تابع ہوتی ہے، جیسے رعایا بادشاہ کی تابع ہوتی ہے، اس طرح سارے اعضاء قلب کے تابع ہیں۔ دل بادشاہ ہے پورے بدن پر، دل بادشاہ ہے پورے بدن پر۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے بھی قرآن میں علم اسی کو کہا ہے جس سے دل متاثر ہو۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے وہ صرف علماء ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ سوال اس بات کا ہے کہ اگر علم ہے تو علم کے ساتھ خشیہ ہے یا نہیں؟ اگر خشیہ ہے تو دل کا علم ہے، اور اگر خشیہ نہیں ہے تو معلومات ہیں، تو معلومات ہیں۔ ارے بھائی، علم میں اور معلومات میں کوئی فرق ہے؟ یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ علم الگ چیز ہے، معلومات الگ چیز ہے۔ علم الگ چیز ہے، معلومات الگ چیز ہے۔ معلومات کا تعلق دماغ سے ہے، علم کا تعلق دل سے ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ علم کا تعلق دل سے ہے، معلومات کا تعلق دماغ سے ہے۔ معلومات پر زبان چل سکتی ہے، لیکن سارے اعضاء معلومات پر نہیں چل سکتے۔ اسی لیے یہاں تک فرماتے حضرت کہ پی ایچ ڈی کرنے والے بھی کہیں گے خبر میں کہ ہم نہیں جانتے کہ ان 3 سوالات کے کیا جواب ہیں، کیونکہ ہر سمجھتے تھے کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی۔ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی۔ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی۔ اس لیے فرمایا کہ علم 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ جو علم اللہ کا خوف اور خشیہ پیدا کرے وہ دل کا علم ہے۔ اسی لیے قرآن نے صاف کہا ہے کہ جن کے دلوں میں خشیہ ہے، اللہ کا خوف ہے، کہ وہ ہیں علم والے، وہ ہیں علم والے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو۔ اس لیے ایک علم کے نقوش ہے، ایک علم کا نور ہے۔ ایک نقوش ہے، نقوش کا تعلق دماغ سے ہے۔ عبارت کا یاد کر لینا، عبارت کا یاد کر لینا، حوالے یاد رکھ لینا، کسی کتاب کو پڑھ کر یاد کر لینا، اس کا تعلق دماغ سے ہے۔ لیکن اس علم کے مطابق عمل کا ہونا، اور اس علم سے آدمی کے دل میں اللہ کے اوامر کی اہمیت اور اس کے عذاب کا خوف اور اس کے ثواب کی امید کا ہونا، یہ دل کا علم ہے۔ یہ دل کا علم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ میرے دوستوں عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ دعوت کے ذریعے امت کو جہالت سے نکالیں۔ وہ جہالت یہ ہے کہ مسلمان ہر چیز کو علم سمجھ بیٹھے، مسلمان ہر چیز کو علم سمجھ بیٹھے، حالانکہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے۔